شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم سب لوگ قرآن پاک کے تفسیر کے اس درس میں شریک ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا خیر اور برکت اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. اور ہمارے ساتھ آج کے اس درس میں سورۃ الانعام کی آخری آیتیں اور سورہ اعراف کی کچھ آیتیں ہیں. تو پہلی بات جو آج کے اس درس میں ہمارے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ حلال جانور کے جو بھی جانور حلال ہے اس کے کھانے کے شرائط کیا ہیں. ہر حلال جانور ایسے ہی تو نہیں کھا سکتے ہیں. بکرا حلال ہے، مرغی حلال ہے. اس کے کھانے کے کچھ شروط بتائے گئے ہیں، کنڈیشنز بتائے گئے ہیں کہ یہ جانور جو حلال ہیں کیسے کھائے جا سکتے ہیں. تو دو شرطیں سب سے پہلے اس کی ہیں کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جانور ذبح کیا جائے. گرچہ کہ جانور حلال ہے، ذبح کیا جائے اور ذبح شرعی طریقے سے کیا جائے. اس کی یہ دو رگیں کاٹی جائیں، خون پورا باہر نکل جائے، تب جا کر اس کا ایک تو یہ کنڈیشن ہوئی. اور دوسری کنڈیشن جو اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے. کسی اور ذبح کرتا ہے لیکن اللہ کا نام نہیں لیتا ہے یا اللہ کے نام کے علاوہ کسی کا نام ذبح کرتا ہے تو تب وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، جیسے یہاں انہوں نے بیان کیا ہے. اس کے بعد یہ دو شرطیں بیان کرنے کے بعد انہوں نے ایک اور بات کہی، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ سورۃ الانعام آیت نمبر 120. اگر آپ آیتیں قرآن میں دیکھتے ہیں تو اللہ آپ کو ڈبل ثواب دے گا. ایک تو آیت آپ دیکھیں گے اور پڑھیں گے بھی، پھر آیت کو سمجھیں گے بھی. اللہ تعالیٰ نے کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. ظاہری گناہ اور باطنی گناہ ان دونوں کو چھوڑ دو. ظاہری گناہ اور باطنی گناہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گناہ وہ ہوتا ہے جسے دوسرے لوگ دیکھ سکیں. جیسے ایک آدمی کافر ہے، ایک آدمی شرک کرتا ہے، دوسرے لوگ دیکھتے ہیں. اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو دل سے ہوتے ہیں. بغض، کسی کے خلاف دشمنی رکھنا دل میں رہتا ہے، دکھتا نہیں. اور اسی طرح تکبر ہے، کچھ دل کے گناہ ہوتے ہیں، حسد ہے، یہ نہیں دکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گناہ اور وہ گناہ دونوں گناہ سے تم باز آ جاؤ، نہ تو ظاہری گناہ ہو نہ تو باطنی گناہ ہو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے آیتوں میں ایک مومن اور ایک کافر کی مثال بیان کی. تو اللہ نے کہا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. زندہ اور مردے کی مثال ہے. مومن زندہ ہوتا ہے اور کافر مردہ ہوتا ہے. مردہ جیسے ہے، کافر کی ویسے ہی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے. اس کے بعد کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں. میں نے چاہا کہ آپ کو براہ راست وہ الوصایا العشر کی طرف لے چلوں تاکہ آپ غور سے سنیں کہ وصایا العشر میں اللہ تعالیٰ نے کیا باتیں بیان فرمائی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو قتل کرتے ہیں. مکے میں کافروں کے زمانے میں بچوں کو قتل کر دیتے تھے. کیسے قتل کرتے تھے؟ اگر بیٹا باپ کے ساتھ بیٹھا کھا رہا ہے، کچھ زیادہ کھا لیتا ہے تو باپ ارے یہ تو میری پوری دولت کھا لے گا، تو اس کے وہ قتل کر دیتا. یا بچی پیدا ہوئی تو سیدھے لے جا کے اسے قبر میں دفن کر دیتا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. جب
زندہ درگور کی جانے والی بچی پوچھی جائے گی۔ اب چلتے زمانے کے ساتھ ساتھ جب لیٹسٹ زمانہ آیا تو لوگوں نے بچے کے باہر آنے سے پہلے ہی قتل کرنا شروع کیا، تو اس کے لیے لوگ ایبارشن کا سہارا لیتے ہیں، ایبارشن کرا دیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بیوی اس کے حمل ہو رہا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے، ایبارشن کا سہارا لیتا ہے، اور بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی، بننے سے پہلے ہی کچھ ایسے انجیکشن ہیں جس کے ذریعے سے وہ ایبارشن کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، اللہ، اور اسی طرح بہت سارے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کے اولاد کی قتل کو اچھا بنا کر بتایا۔ تو اسلام نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، محتاجی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ بچے دینے والی عورت سے شادی کرو۔ یہ کیسا معلوم ہوگا؟ کیسا معلوم ہوتا؟ ہاں، اب دیکھیں ان کے خاندان میں کیسا ہے، ان کے امی کو کتنے بچے ہیں، ان کے امی ہمیں کیا چاہتے ہیں، ایسا سب نہیں رہنا، وا ڈسٹرب ہی نہیں، ساس سسرا انہوں بڈھے رہنا، کیا ابھی ہم نے ڈسٹرب نہیں ہونا؟ بولا کہ نہیں، اسلام نے کہا کہ میں زیادہ امت پر فخر کروں گا۔ تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم یوم القیامہ، ایسی عورت سے شادی کرو جو بہت محبت دینے والی ہو اور بہت بچے جننے والی ہو۔ تو عورت بہرحال عورت ہوتی ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ زچگی میری موت کا سبب بھی بن سکتی ہے، پھر بھی وہ اولاد کو جنم دیتی ہے۔ یہی اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے آنکھوں سے اپنے ماں باپ کو ڈراتی ہے، نہیں، ماں کو ڈراتے، ابا کو ڈراتے، آنکھیں سے ڈراتے، امی کو پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں لوگ، ہاں، جیسے بولتے ہیں ماں کے لیے کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ماں کن کن مراحل سے گزرتی ہے، اسی لیے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا۔ یہاں انہوں نے وجوہ بیان کیے ہیں کہ اس زمانے میں کیوں لوگ اپنے ان کو قتل کرتے تھے، بچوں کو قتل کرتے تھے، کہ داماد آئے گا، داماد کے نخرے برداشت کرنے پڑیں گے، ذلت اٹھانی پڑے گی۔ اگر کسی باپ کو بتایا جاتا کہ تمہاری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ چہرہ چھپا چھپا کے پھرتا، ارے میں بیٹی کا باپ بن گیا۔ حالانکہ جتنے دیوی دیوتا ہیں، دیوی ہیں، سب کیا ہیں؟ لیڈیز ہی ہیں، نہیں؟ وہ پیسے دیتی نا، انہیں بھی لیڈیز ہی کرتے، وہ دیوتا بھی کیا ہے؟ وہ بھی لیڈیز ہے۔ حالانکہ جتنے دیوی بتائے لوگوں نے سب، اور عرب کے زمانے میں جو پوجے جاتے تھے، لات، منات، عزا، اسعاف، نائلہ، یہ سارے دیوتا کیا تھے؟ عورتیں ہی تھیں۔ سبحان اللہ، انہوں نے ان کو دیوی دیوتا بنا لیا، اور یہ صریح شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر بہت ساری باتیں ہمیں بتائی ہیں، اور قتل اولاد کی 3 وجوہ کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندانی منصوبہ بندی، جسے ہم کہتے ہیں فیملی پلاننگ، بچے کم سے کم بچے ہوں۔ پہلے بولتے تھے ہم 2 ہمارے 2 بولتے تھے، لیکن اب نہیں بولتے ہیں، ہم 2 ہمارا 1 بولتے ہیں۔ لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ ہم 2 ہمارا کوئی نہیں، تو دنیا کیسے چلے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَجَعَلْنَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بنائے ہیں، ہم نے ان کی بیوی بچے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے بیوی بچے بنائے ہیں، تو نبی بھی بیوی بچوں والے ہوتے تھے۔ تو شادی کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی کہے میں نہیں کرتا شادی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ 3 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو آئے، تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ امی بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے؟ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ ایسے ایسے رہتے تھے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ نہیں، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔
تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ بس تہجد رات بھر جاگ کر عبادت کروں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم، قسم خدا کی میں تم لوگوں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، لیکن میں شادیاں کرتا ہوں. میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی روزہ چھوڑتا بھی ہوں، رمضان میں نہیں دوسرے دنوں میں، اور رات میں میں کبھی تہجد بھی پڑھتا ہوں، کبھی سو بھی جاتا ہوں. تو شادی نہیں کرنا کمال نہیں ہے، شادی کر کے بیوی بچوں کو پالنا یہ کمال ہے. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ کچھ باتیں ہیں الوصایا العشر کی. میں سارے بچوں سے، میری ماں اور بہنوں سے، سب سے میں چاہوں گا کہ آپ ان آیتوں کو غور سے سنیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی وصیتیں ہماری کی. اللہ تعالیٰ نے آیت شروع کی سورۃ الانعام آیا نمبر 151. آپ کے پاس قرآن ہے تو آپ دیکھیں، موبائل میں بھی دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں سورۃ الانعام آیا نمبر 151 جس میں کہتے ہیں قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، تعالو، آؤ. ہمیں بلاتے نہیں، اندر بیٹھو نہ کو باہر جاؤ نہ کو اندر آؤ. ہاں لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ بلانا ہے. لیکن ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہے جو دلوں کو پھیرتا ہے. قل تعالو، آؤ میرے ساتھ بیٹھو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے آئیے میرے ساتھ بیٹھیے. تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہارے سامنے پڑھ کر سناؤں، میں تمہارے سامنے تلاوت کر کے بتلاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی چیزیں تم پر حرام کر دی ہیں، جن پر تو اللہ نے حرام کر دی ہیں. اللہ تشرکوا بہ شیئا. پہلی چیز کیا ہے بیٹا؟ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تشرکوا. قرآن دیکھتے ہیں؟ کون دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں حضرت؟ اچھا قرآن دیکھتے ہیں؟ دیکھو یہ وصایا العشر بہت بہت امپورٹنٹ ہے. یہ 10 وصیتیں جو اللہ نے تاکید کی ہیں ایک ہی آیت میں ہیں. سورۃ الانعام آیا نمبر 151 بہت اہم امپورٹنٹ ہے، جس میں پہلی وصیت اللہ نے کی اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تم قتل کر دیے جاؤ، اگر تم جلا دیے جاؤ، تب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو کیا نہیں کرو؟ شریک نہ کرو. اگر یہ چیز لوگوں کے سمجھ میں آ جاتی تو لوگ درگاہ کو جاتے. ارے آج تو مسجدیں اتنی آباد نہیں ہیں جتنے آستانے آباد ہیں، درگاہیں آباد ہیں، وہ ساری چیزیں آباد ہیں. تو آدمی کو یہ تو سمجھنا چاہیے اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ پہلی بات تھی، یہ پہلی وصیت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے وصیت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لا تجعلوا قبری وثنا، میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا. جب اللہ کے نبی کی قبر بت خانہ نہیں بن سکتی تو ولی کی قبر مزار کیسے بن سکتی ہے؟ ولی کی قبر کا طواف کیسے ہو سکتا ہے؟ ولی کی قبر پر چادریں کیسے چڑھ سکتی ہیں؟ ولی کی قبر کے اطراف میں دیگیں کیسے چڑھ سکتی ہیں؟ یہ سارا شرک ہے. وہاں نظر و نیاز ہوتا ہے، فاتحہ خوانی ہوتی ہے، پھول بکتے ہیں، چادریں بکتی ہیں، عورتیں کھلے بال کے ساتھ، اور وہی وہ مجاور بیٹھا ہوا ہے. اور مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، مسجد بغل میں ہے، اذان ہوتی ہے، مجاور ٹس سے مس نہیں ہوتا، وہ خبر سے وہ مورچھل لے کے جھوم رہا ہے اور آستانے وصول کر رہا ہے. اب اسے کون بتائے کہ بھئی تیرے اوپر بھی 5 وقت کی نماز فرض ہے؟ ایک پیر صاحب سے ہم ایسے بولے نہیں آپ لوگ ظاہری نماز پڑھتے ہیں، میں باطنی نماز پڑھتا ہوں. کیا بولا؟ دل کی نماز پڑھتا ہے. آپ لوگ سب ظاہر میں جا کے حفیظیہ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، میں یہاں بیٹھے بیٹھے کعبۃ اللہ میں جا کے نماز پڑھ کے آتا. وہاں آج بیٹھے رہتے انہوں درگاہ میں، لیکن نماز کہاں پڑھ کو آ جاتے ہیں. واہ سبحان اللہ. اگر میں بھی ایسا کہنے لگوں تو کتنا اچھا ہے، نہیں سننے میں بھی بڑا مزہ آتا. تو ایسی باتیں کل حشر میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگی.
پہلی وصیت یہاں بیان کی کر دی گئی، اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، ٹھیک ہے، وبالوالدین احسانا۔ دوسری وصیت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی، دوسری وصیت اس میں یہاں بیان کی، والدین سے بہتر سلوک۔ والدین سے بہتر سلوک سورۃ بنی اسرائیل آیہ نمبر 23، سورۃ لقمان آیہ نمبر 14، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جس میں والدین کے ساتھ بہتر سلوکی کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے ہلاک کرنے والے جو گناہ ہیں الموبقات، اس میں سے والدین کے ساتھ برا سلوک کو تیسرے نمبر پر بیان کیا۔ اللہ ہر گناہ کی سزا کو ڈیلے کر سکتا ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی برا کرتا ہے تو اللہ اس کی سزا دنیا ہی میں دے دے گا۔ دنیا میں ایسے بچے اس کے ہوں گے جو اس کے ناک میں دم کریں گے، وہ یاد کرے گا ہمارے ابا کتنے اچھے تھے۔ اپنی اولاد سے جب دیکھے گا تو اپنے باپ کو یاد کرے گا۔ تو اسی لیے کہا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فلا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ کو چھڑکی مت دو۔ اف یہ منیمم ہلکا سا بولے تو کیا ہاں جاؤ بولتے نہیں، وہ بھی نہیں بولو۔ بعد میں ہمیں چلاتے سو گالیاں دیتے سو وہ الگ قصہ، لیکن منیمم کیا ایسا بیزارگی کا اظہار بھی مت کرو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ماں باپ زندہ نہیں ہیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے، آپ اپنے ماں باپ کو منوا لیں۔ کچھ ماؤں کی کہانیاں میں سنتا ہوں تو میرا دل دہل جاتا ہے۔ مائیں روتی ہیں، کیسے کیسے ہم نے اپنے بچوں کو پالا، کیسی کیسی مصیبتیں اٹھا کے میں نے پالا، جبکہ بچے میرے ساتھ آج ایسا سلوک کر رہے ہیں، ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ کچھ بچے غلط تربیت کی وجہ سے، کچھ بچے اپنی بیویوں کی غلط سبق پڑھانے کی وجہ سے، یا خود اپنے غلط اخلاق کی وجہ سے، ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں جس کا انجام خود دنیا میں دیکھ لیتے ہیں۔ پھر تیسری وصیت اس آیت میں بتائی گئی، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اپنے بچوں کو محتاجی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تم کو رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ بچوں کو محتاجی کے ڈر سے قتل نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مفلسی کے ڈر سے بچوں کو قتل کرنا یہ غلط ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو روزی روٹی دینے والا ہے، جس نے تم کو رزق دیا۔ آپ دیکھیں گے کہ پہلے زمانے میں لوگوں کی بہت اولاد ہوتی تھی، 12 بچے ہوتے تھے۔ آج ایسا نہیں ہے، نہیں، آج 12 بچے والے کون تمہیں ہیں؟ نہیں ہیں، ہونا بولے تو نہیں ہوتے آج۔ ہاں ایسی ہماری حالت ہے۔ تو پہلے وہ بچے ہوتے تھے اور ماشاءاللہ سب اچھی حالت میں ہوتے تھے، ایسا نہیں کہ بھوکے فاقے مر گئے، ایسا بھی نہیں، اچھی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو روزی روٹی دی۔ تو اس طرح سے یہ غلط ہے کہ زیادہ اولاد ہونا محتاجی اور فقیری کا سبب بنتا ہے۔ اس کے لیے فیملی پلاننگ کی جائے اور سارے اسباب اختیار کیا جائے، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات یہاں کہی، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ایسے وسائل اختیار نہ کرو جو تمہیں بے حیائی کے کاموں کے قریب لے جائیں، جیسے بے حجابی ہے۔ بے حجابی کا مطلب بے پردگی۔ عورت بے پردہ اگر ہوتی ہے تو یہ گناہوں کے قریب لے جانے والی چیز ہے۔ مرد کے لیے بھی، اب یہ ایسا نہیں کہ ہم صرف عورت ہی کو کہتے رہیں تم پورا برقع پہن کے رہو، میں جیسے چاہے پہن لیتا ہوں، چھوٹا ہو ٹی شرٹ، پیچھے دکھتے رہنا، سامنے دکھتے رہنا، پورا شیپ دکھتے رہنا۔ عورت کو جیسے ہم تاکید کرتے ہیں، مرد کے لیے بھی تاکید۔ آپ بھی ساتر لباس پہنیں۔ کچھ لوگ پہن کے آتے، پہلے تو پیچھے تک ذرا کپڑا رہتا تھا، پیچھے کا حصہ ذرا ڈھپتا تھا، اب آتے سو شٹا کمر تک کھینچ رہتے، پیچھے دکھتے رہنا۔ سبحان اللہ، العیاذ باللہ، یہ ستر ہے۔ ایسی لباس میں تمہیں نماز پڑھے تو نماز ہی چھوتے نہیں، خلاص
سطر نہیں ہے آپ کے پاس، تو میں میرے بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ کم از کم نماز کے لیے آتے ہیں، ٹرپلیکن جا کے ایک جھبا خرید لو، سفید جھبا خرید لو. یہ ٹی شرٹاں بعد میں پہنیں گے، ہمیں پھرتے رہتے نہ سب گلیا میں، تب پہن لیں گے، کیا بھی پرواہ نہیں، کہاں بھی بیکار نہیں جائیں گے تمہارے پیسے. یہ ٹی شرٹاں سب بعد میں رکھ لو، بعد میں پہن لیں گے. ایک جھبا خرید لو. لیکن شرٹ پہنتے ہیں، یہ کیا شرٹ بولتے ہیں اسے، ہمارے حبیب بھائی پہنے نا، کیا شرٹ ہے، کیا کیجول جو شرٹ آتا نہیں، وہ شرٹ ذرا لمبا، اس سے تو پیچھا حصہ ذرا چھپ جاتا، سامنے کا حصہ چھپ جاتا. یہ ادب ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد کو آئے تو ذرا سچ کو آؤ، زیب زینت کے ساتھ آؤ. میں نہیں کہتا کہ برا ہے، غلط ہے، ہرگز نہیں، غلط نہیں بولیں گے ہم، صحیح ہے، لیکن حبی رتی ڈیسنٹ رنگا. آپ جب مسجد میں آئیں گے، ابھی ذرا اچھا بڑا شرٹ پہن کے آئیں گے تو اچھا رہے گا. ایک ریکویسٹ ہے، یہ درخواست ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا، ہم صرف عورت سے بولتے ہیں عورتاں پر برقعے میں رہنا، برقعے میں رہنا. اللہ تمنا بھی بولتا جی تمہیں بھی نہیں دیکھنا، عورت کیسی بھی رہو تمہیں بھی ذرا احتیاط کرنا، تمہیں بھی سب ایسا دیکھ لے کو. اللہ ہنگ کیا دیا تو کیا سب دیکھیں گے؟ کیا دیکھو بولا وہ دیکھیں گے، نہیں دیکھتا سو کون اندھا. اللہ تم نے آنکھیں دیا، اللہ دیکھ کو بول ڈالا کہ یہ دیکھنا یہ نہیں دیکھنا، جو دیکھنا بولا وہ دیکھو، جو نہیں دیکھنا بولا مت دیکھو. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ سینما ہے، دوسری چیزیں ہیں، اور یہ موبائل میں آنے والے جنسی تصاویر ہیں، سیکشول جو بھی چیزیں ہیں، سب ساری چیزیں حرام ہیں. آنکھوں کا زنا ہے، کانوں کا زنا ہے، فحاشی کے باتیں سننا، غلط باتیں سننا، اور زنا کا پاؤں سے چلنا، غلط جگہوں پر جانا، اور یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں، اسی لیے تو اس نے بے حیائی کے تمام کاموں کو حرام کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو سب سے زیادہ غیرت اس بات پر آتی ہے جب وہ اپنے کسی بندے یا بندی کو زنا کرتے دیکھتا ہے. کتاب النکاح کی یہ ہے جس میں بتایا کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، یہ فواحش ہیں، اس سے آدمی بچنا چاہیے. آج کے زمانے میں تو اور بھی بہت ایڈوانس ہے. موبائل آنے کے بعد بہت ساری چیزیں فحش، عریانیت، بے حیائی کی ایسی چیزیں ہیں شاید ایک 10 سال پہلے ہمارے بڑے لوگ سوچتے بھی نہیں تھے. یہاں تک چلے جائے گا، معاشرہ اتنا خراب ہو جائے گا. تو اس سے آدمی کو بچنا چاہیے. اس کے بعد ایک اور چیز یہاں بتائی گئی کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسان کو قتل نہ کرو لیکن حق کے ساتھ. حق کے ساتھ قتل کرنا جائز ہے نہیں؟ جائز ہے نہیں ہے؟ حق کے ساتھ قتل کرنا جائز ہے، ناحق قتل کرنا جائز نہیں. اچھا، حق کے ساتھ قتل کرنا کب کب جائز ہے؟ نمبر 1، 3 صورتوں میں کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے. کتنی صورتوں میں؟ 3 صورتوں میں. قتل سوب کرتے، مسلمانہ قصاص کرے تو پوری دنیا روتی سو، دیکھو کیسا تلوار لے کو مار ڈالے. کل کے نیوز میں آپ دیکھیں گے، BBC انگلش میں آپ ڈال کے دیے ویب سائٹ میں، امریکہ میں کسی کو قتل کرنے کی 3 چوائس ہیں. ایک یا تو زہر کا انجیکشن دے ڈالیں گے، ایک تو چیئر پر بٹھا کو الیکٹرک شاک دیں گے، یا تو وہ اسکواڈ فائر کر کے ختم کر دے گا. 3 آپشن ہے. مرنے والا جو آپشن چوائس کرے گا اس کو ویسے مار دیں گے. تو کل ایک آخری خواہش اس نے کہا میں KFC کھاتوں بولا تھا. آخر میں کیا بولا؟ اچھا کیا بات تجھے ہونا، وہ تو کیا پوچھا؟ KFC کھاتوں بولا. تو اس نے 3 قتل کیے تھے، اس کے بدلے میں اسے وہ پنشمنٹ تھی. اچھا تو کیسا مرتا بولے تو اسکواڈ فائرنگ کر ڈالو میں مر جاتا ہوں. کل کی رپورٹ آپ BBC میں دیکھیں، آپ کو مل جائے گا انگلش میں. تو وہ لوگ بھی قتل کرتے ہیں، ہم بھی. اگر کوئی مجرم ہے تو اسلام کہتا ہے کہ اسے قتل کر دو. اسلامی مملکت ہو تو کہاں یہ ہوگا؟ اسلامی مملکت میں جہاں اسلام کا قانون چلتا ہے وہاں یہ ساری چیزیں ہوں گی. یہاں کوئی کسی کو اپنے ہاتھ میں لے کر یہ سارے کام نہیں کر سکتا ہے.
یہ تو ان ممالک کی بات ہے جہاں اسلامی مملکت کا نظام ہے، اسلامی سسٹم جہاں چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ جو بات فرمائی، کہا کہ اگر اسلامی مملکت ہو تو 3 صورتوں میں کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ فرسٹ کہا کہ قتل عمد۔ قتل 2 ٹائپ کا ہوتا ہے، کسی کو کہیں چلا رہا تھا، گولی کسی کو لگ گئی، وہ قتل خطا ہے، غلطی سے کوئی مر گیا۔ یہ قتل عمد ہے، جان بوجھ کر کسی کی جان کیا، کسی پر فائر کیا، کسی کو لکڑی سے مار دیا جان بوجھ کر، تو اس کے بدلے میں اس کی جان نکالی جائے گی، اللہ ہے کہ سامنے والے کے لوگ اسے معاف کر دیں۔ اس کو کہتے ہیں قتل عمد، جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، اس کے پنشمنٹ میں اسے اسلامک گورنمنٹ ہو تو وہاں اسے مار دیا جائے گا۔ دوسرا ہے میدان جنگ میں جب لڑائی ہوتی ہے تو آپس میں جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں مارے جاتے ہیں، وہ ایک۔ تیسری چیز ہے بغاوت، اگر کہیں بغاوت ہوتی ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے تو وہاں قتل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح شادی شدہ جوڑا اگر زنا کرتا ہے، شادی سے پہلے کرے تو کوڑے مار کو گاؤں سے باہر بھگا ڈالتے ہیں، شادی کے بعد اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اسے رجم کیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو شخص اسلام میں آنے کے بعد پھر پلٹ جائے، اسلام میں آنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے میں مسلمان ہو رہا ہوں، مسلمان ہونے کے بعد اگر اسلامی مملکت ہے، اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے، مرتد کی سزا قتل ہے۔ اسی لیے وہ بہت سارے لوگ جو پڑوسی ملک میں مرتد ہو گئے، وہ لوگ آ کے کہاں ہیں؟ دوسرے ملکوں میں ہیں، چاہے وہ دوسرے جو بھی لوگ ہیں آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، ادھر ادھر جا کے وہ لوگ بستے ہیں۔ اگر اسلامی مملکت ہو تو مرتد کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا۔ کتنی صورتیں ہوئی؟ 5 کنڈیشن ہوئی جس میں حق کے ساتھ قتل ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، ذالکم وصاکم بہ لعلکم، اس میں 5 ہی وصیتیں ہیں۔ کہا کہ ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ وصیت ہے جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کر رہے ہیں، تاکیدی حکم، وصیت کے معنی تاکیدی حکم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال مت کھاؤ۔ اگر تمہارے پاس یتیم ہے، کوئی بھتیجا ہے، تمہارا بھائی نہیں ہے، بھتیجا یتیم ہے، کوئی اور بچے یتیم ہیں، ان کا مال مت کھاؤ، ان کے باپ کا جو مال ہے چھوڑا ہوا ہے اسے وہ دے دو۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یا رسول اللہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، اور بھولی بھالی پاک باز مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ بہت بڑی بات، کسی بھی عورت کے تعلق سے کچھ بھی بول دیے، یہ لڑکی ایسی، وہ لڑکی ایسی، ایسا بہت ہوتا ہمارے معاشرے میں بھی۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی آدمی کو کہیں رشتہ کرنا ہے، وہ لوگ آ کے آپ سے پوچھ رہے ہیں فلاں کی بیٹی سے ہم اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں تو بولیے میں جانتا ہوں، نہیں جانتے ہیں تو بولیے نہیں ہم لوگ نہیں جانتے اس گھر کے بارے میں، لیکن ہمیں ایسا سنیں ویسا سنیں، یہ سنی باتیں بولیں گے تو گناہ میں آ جائیں گے، گناہ میں آ جائیں گے، وہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ ایک مسلمان کی عزت بہت بڑی ہے۔ ایسے ہی لڑکے کے تعلق سے بھی انہیں اس کے ساتھ گھومتا، اس کے تعلق سے ایسا کہ بولے ایسا ہمیں سنے، ایسا بہت بولتے لوگ، کیا تو بولنا نا لیٹسٹ، اب پوچھے تو کیا تو بھی بولنا، کیا تو بھی بولنا، ایسا ہمارا مزاج ہے۔ ایسا اگر بولیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑے جائیں گے۔ تمہارے ایک غلط بات بولنے کی وجہ سے ایک بچی کا رشتہ ختم ہو جائے گا، ایک لڑکے کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ 1000 بار سوچو کہ کس کے تعلق سے کیا کہہ رہے ہو۔
اس کے بعد ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہے کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں کمی بیشی کے ذریعے دوسرے کا مال کھانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کر ڈالا تھا۔ ان کی غلطی یہ تھی، لوگوں سے لیتے وقت بڑھ کو لیتے، انہوں دیتے وقت کم دیتے۔ ایک دکان میں گیا، اسکراپ کی دکان میں، 2 ترازو آئیں۔ میں بولا کیا بھائی، ایک دکان میں 1 ترازو رہتا، تمہارے پاس 2 ترازو؟ نہیں، یہ سامان لینے کا، وہ سامان دینے کا، یہ ترازو سے سامان لیتے ہیں۔ تو میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب مینول قسم کا ترازو تھا، اب تو ڈیجیٹل ہے، نہیں ڈیجیٹل میں بھی سیٹنگ کر لیتے ہیں، ہمیں سیٹ کر رکھے تو بتاتا زو نہیں تو لوگ ہر جگہ سیٹ کرتے ہیں۔ کہا کہ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، ایسی چیزوں سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ کا نام ہی اس لیے رکھا ہے، وہ کون سی سورت ہے؟ کون سی بیٹا؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات جو دکانداروں کے لیے ہے کہ آپ دے رہے ہیں تو 1-2 گرام بڑا کو دو، 50 گرام بڑا کو دو۔ میں محسوس کرتا ہوں ماشاءاللہ، ہمارے کسی دکان پر یہاں لیتا ہوں تو 100 گرام بڑا کے دیتے ہیں۔ ہم کو بھی سوچنا، ہر کسٹمر کو 100 گرام بڑا کو دیا تو دکان والا کیا ہوگا؟ ہاں برحال اتنا ہی بڑھا سکے گا جتنا بڑھائے گا، تو لیکن نہ بڑھائے نہ گھٹائے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ تو اسی لیے کہا کہ یہی بات کہا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم ہر آدمی پر اتنا بوجھ ڈالتے ہیں جتنا وہ سنبھال سکتا ہے، زیادہ زیادہ بوجھ ہم نہیں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بوڑھے آدمی سے جو بستر پر پڑا ہو اسے نہیں بولیں گے تمہیں 8 رکعت کھڑ کو پڑھو، اللہ اس سے یہی بولتے بیٹھ کو پڑھو کرسی پر جتنا پڑھ سکتے ہو۔ آگے اللہ نے کہا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگر جب تم انصاف کرو بولو تو انصاف کی بات بولو، گرچہ کہ اپنے رشتہ دار کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو۔ رشتہ دار کے معاملے میں بھی کوئی انصاف کرنا پڑے تو انصاف کی بات کرو، اپنے رشتہ دار کی تائید میں ایسی بات نہ کرو جو غلط ہو۔ بہت سارے لوگ کوئی بھی معاملہ آ جائے، یہ ہمارا رشتہ دار، انہیں کیا کرا تو بھی صحیح، کیا بولی انہیں کیا کرا تو بھی صحیح بولیں گا، ارے نہیں بھائی انہیں غلط کرا، نہیں بھائی ہمارا بھائی انہیں ایسا نہیں بولو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عہد کو پورا کرنا فرض ہے، جو وعدہ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے ہم نے عہد کیا ہوا ہے۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا، اے اللہ تو ہمارا، کیا اللہ نے پوچھا کیا تمہارا رب نہیں؟ کہا کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اسی طرح ایک تو اللہ کا عہد ہے، اس کے بعد تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے عہد و پیمان ہیں، ایک دوسرے کے جو وعدے ہیں ان وعدوں کو تم پورا کرو۔ ایک مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہی باتیں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، آخر میں بھی ایک بات اللہ نے یہاں فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں ایک مرتبہ لکڑی لی، چھڑی لیا، سیدھے ایک لکیر مٹی میں بنائے، بولے دیکھو یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اس کے رائٹ اینڈ لیفٹ ایسے 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 لکیراں بنائے، بولے یہ جاتے نہیں رائٹ اینڈ، یہ شیطان کے راستے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ راستے پر مت چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، شیطان تم کو گمراہ کر لے چلا جائے گا۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تاکیدی حکم ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہی ایک بات کہی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آخر میں ایک اور بات کہی، هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ، کیا یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ آسمان سے فرشتے آئیں یا رب ذوالجلال آئے اور تم کو بولے او یأتی بعض آیات ربک،
تو بعد میں کہا قل انتظروا، پھر ایسی بات ہے تو تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ایک بات کہی، یہ بات سن کر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں، بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ ان الذین فرقوا، دین میں تفرقہ بازی سے بچو، دین میں اختلاف سے بچو۔ یہ اختلاف ہے جس نے ہماری طاقت کو، حیثیت کو ختم کر دیا۔ اگر ہم سب ایک ہوتے تو یہ سارے دشمن ہم سے ڈرتے۔ ان کو معلوم ہے کہ مسلمان ایک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تفرقہ بازی، یعنی تفرقہ بازی کو کیا بولیں گے؟ یہ ٹکڑوں میں بٹ جانا، یہ اس کا سبب ہوتا ہے دولت اور اسٹیٹس، مرتبے کی محبت۔ دولت کے لیے لوگ لڑتے ہیں، مرتبے کے لیے لوگ لڑتے ہیں، مجھے کرسی نہیں ملی، اسے کرسی ملی، اسے ملی، مجھے نہیں ملی، اسی لیے لوگ لڑتے ہیں، اسی سے یہ ساری اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں کہا کہ اس سے بچو۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ بھیڑوں کی کسی ریوڑ میں، یعنی پورے بکریاں ہیں، 100-200 بکریاں ہیں، وہ 100-200 بکریوں میں اگر 2 بھوکے شیر چھوڑ دیے جائیں تو شیراں کیا کریں گے؟ 100-200 بکریاں کو نہیں، ویٹ کو چرائیں گے کہ بکریاں کو؟ وہ 2 شیر جو بھوکے ہیں اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا کہ مال کی محبت، کرسی کی محبت کسی کے ایمان کو برباد کرتے ہیں۔ دیکھا یہ دونوں چیزیں کتنے، میں مسجد کا متولی نہیں بنا، انہیں بن گا، خلاص شروع، وہاں سے انہیں ایک تو جماعت بناتا، ایک تو پارٹی بناتا۔ آج مسلمانوں میں جتنے پارٹیاں ہیں، کتنے الفابیٹس ہیں کہ اتنے پارٹیاں ہیں، یہ ABCDEFGH، TT BBCC، یہ جتنے الفابیٹس ہیں اتنے پارٹیاں ہیں۔ یہ ساری پارٹیاں کیوں بنتی ہیں؟ اسی وجہ سے بنتی ہیں کہ یا تو مال کی محبت یا تو کرسی کی محبت۔ اور سب دعویٰ کرتے ہیں بھائی ہمیں لوگا مخلص، ہمیں خدمت کرنے آئے، سب خدمت کرنے چاہے، ہمیں کیا دیکھنے آئے، سب خدمت کرنے آئے۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں تو اور بھی طاقت مسلمانوں کو مل سکتی ہے۔ حذیفہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام سے چمٹے رہنا، الگ نہیں جانا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی اگر جماعت اور امام نہ ہو تو کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان تمام فرقوں سے، پارٹیوں سے الگ رہو، الگ جا کر زندگی گزارو، گرچہ کہ تمہیں درختوں کی جڑیں کھا کر زندگی گزارنا پڑے، لیکن ان فرقہ بازوں کے ساتھ مت جاؤ، ان سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کرو، یہاں تک کہ اسی حالت میں موت آ جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الفتن کی یہ حدیث ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے ایک فرقہ نجات پائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ فرمایا جو اس راستے پر چلے گا جس پر میں چلا ہوں، جس پر میرے صحابہ چلیں۔ آخر میں آپ سے یہ کہتا ہوں، اللہ سے دعا کریں، یہی ایک راستہ ہے، اللہ کے نبی کا راستہ، صحابہ کا راستہ، جو ہمیں جنت تک لے جائے گا۔ مسلک سنت پہ چلا جا بے دھڑک، سیدھے جنت کو جاتی ہے یہ سڑک۔ یہ کہاں جائے گا؟ یہ سیدھے جنت کو جائے گا۔ اسی کے ساتھ جڑے رہیں۔ کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں لیکن وقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ باتیں کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ ہمارے ساتھ شیطان کا مکالمہ تھا، کیسے وہ بہت اچھا تھا، لیکن ہمارے پاس وقت کا بھی بڑا یہ ہے، جو باتیں ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے الہ العالمین، ہم سے جو خطائیں لغزشیں ہو جاتی ہیں اللہ اسے معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنے مجلس میں بیٹھے ہیں سب کے خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ سب کے پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ سب کو اپنے خزانے سے عطا فرما۔ یا اللہ جن کی جو پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، الجھنیں ہیں، مسائل ہیں، یا اللہ ان سب کو دور فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔